بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور سماعت کرنے والی میری ماں اور بہنوں، حالیہ دنوں کے اندر یہ بات سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے کہ اسرائیل نے فلسطین کے لوگوں پر کھانا پانی بند کر دیا ہے، تیل سپلائی بند کر دی ہے، گیس کی سپلائی بند کر دی ہے، اور وہ دشمن چاہتا ہے کہ فلسطین کے مسلمان سسک سسک کر مر جائیں اور ان کے حملوں کا جواب دینا بند کر دیں، ان پر جوابی کارروائی کرنا بند کر دیں، ان کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیں اور ذلیل و خوار ہو کر گھروں میں بیٹھ جائیں۔ لیکن مسلمان جس کے دل کے اندر اللہ رب العزت نے جذبہ جہاد رکھا ہوتا ہے، اپنے نام پر جان قربان کرنے کا جذبہ رکھا ہوتا ہے، وہ ہر طرح کی دنیا کی مشقت برداشت کر لیتا ہے، لیکن دشمن کے سامنے کبھی جھکتا نہیں، دشمن کے سامنے کبھی گھٹنے نہیں ٹیکتا۔ پہلی تو اللہ رب العزت نے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اس طرح سے کی کہ جب اسرائیل نے مسلمانوں پر پانی بند کر دیا، خوراک بند کر دی، تو اللہ رب العزت نے وہاں پر زبردست قسم کی بارش کو بھیجا ہے۔ بارش اتنی زیادہ بیان کی جا رہی ہے کہ لوگوں نے پانی کے برتن بھر لیے ہیں، لوگوں کے پاس پانی وافر مقدار میں جمع ہو گیا ہے، ذخیرہ ہو گیا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح غزوہ بدر والے دن کفار مکہ سے نکلے اور سخت زمین پر قبضہ کر لیا اور پانی کے ذخائر پر قبضہ کر لیا، مسلمانوں کے حصے میں ریتلی زمین آئی، پانی کے ذخائر کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بارش کا انتظام کیا، بارش کو بھیجا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے پاس پانی پینے کا بندوبست بھی ہو گیا اور زمین بھی جم گئی۔ دشمن کے پاس پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ پانی ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا، زمین پر ان کے گھوڑے پھسلنے شروع ہوئے۔ بالکل اسی طرح فلسطین کے مسلمانوں پر جب پانی بند کر دیا گیا، پانی کے ذخائر روک لیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار موسلا دھار بارشوں کو بھیجا، جس کی وجہ سے پانی کی تنگی ختم ہو گئی۔ اور دوسری بات کہ دشمن کا یہ وہم و گمان کہ فلسطین کے مسلمان ان کے سامنے گھٹنا ٹیک دیں گے، فلسطین کے مسلمان ہتھیار چھوڑ ڈالیں گے، ایسی بات نہیں۔ مسلمان اللہ کے نام پر مر مٹنے والا ہوتا ہے، شوق شہادت اپنے دل میں سینے میں لیے ہوئے، اپنی جان ہتھیلی میں لیے ہوئے، اللہ کی آواز کو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہمیشہ سرشار رہتا ہے۔ اور دنیا کے اندر اگر ہمارے مسلمان بھائی بہنیں اگر پانی کی بھوک کی پیاس سے مر بھی گئے، دشمن کے حملوں کی وجہ سے، ملبوں کے نیچے آنے کی وجہ سے مر بھی گئے، دشمن کے میزائل کی وجہ سے اگر مر بھی گئے، تو انہیں مرنا نہیں کہتے، بلکہ یہ تمام کے تمام شہید ہیں۔ ملبے کے نیچے آ کر مرنے والا شہید ہے، دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے مرنے والا کامل شہید ہے۔ اور شہید کو اللہ فرما رہے کہ تو دنیا کی زندگی ہے، دنیا والے اسے موت کہہ رہے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ یہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق حاصل کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ مسلمان تو مرنے کے بعد نعمتوں میں ہے، اس کے لیے تو کامیابی ہی کامیابی ہے، مرنے کے بعد ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ مرنا اللہ کے راستے پر شہید کو جو درجات دلوائے گا، یہ تمنا کریں گے کاش دنیا میں دوبارہ بھیجے جائیں، کہ مرنے کے بعد شہید کی شہادت کے بعد روح کو پرندوں میں ڈال کر، سبز پرندوں میں ڈال کر جنت میں انہیں اڑا دیا جاتا ہے۔ وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں، جہاں سے چاہتے ہیں پھل کھاتے ہیں، یہاں تک کہ شام کو عرش کے نیچے لٹکی موجود قندیلوں پر بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، بتاؤ میرے بندوں کسی نعمت کی ضرورت؟ کہتے ہیں اللہ کسی نعمت کی ضرورت نہیں۔ جب بار بار پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں ایک موقع مل جائے، دوبارہ جائیں اور تیرے راستے میں شہید ہو جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کی تمنا کرتے تھے کہ اللہ مجھے موت دے شہادت کی،
پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہادت کی موت، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہادت کی موت، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہادت کی موت. یعنی بار بار اللہ کے راستے میں شہید ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کر رہے. اور فرمایا کہ جو شہادت کی تمنا لیے بغیر دنیا سے مر گیا، نفاق منافقت کی موت مرا. اور جس کے دل میں شہادت کا جذبہ ہو وہ بستر پر بھی مرے گا تو اللہ اسے شہادت کے درجات عطا فرمائیں گے. تو ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائی اور بہنیں دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے اگر شہید ہو رہے ہیں تو تب بھی کامیاب، اللہ کی مدد آخرت میں انہیں مل چکی، کامیاب ہیں، ناکام کوئی نہیں. اور دنیا میں بھی اللہ رب العزت دکھا رہا کہ اگرچہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی بہت تھوڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھرپور اپنی مدد انہیں کھلی آنکھوں سے دکھا رہے. دشمن کا کس طرح سے انہوں نے ناک میں دم کیا ہوا پوری دنیا کے سامنے ہے کہ چند تھوڑے سے لوگ ہیں جو پوری دنیا کی آنکھوں کے اندر کھٹک رہے ہیں، عالم کفر کی آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں. یہ وہ ایمانی جذبہ ہے، یہ وہ اللہ کے ذات، اللہ کے دین پر جان لٹانے کا جذبہ ہے کہ انہیں ان کے سامنے جھکنے نہیں دے رہا، ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے نہیں دے رہا، بلکہ سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن کے ثابت ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی ہر طرح سے مدد فرمائے، جیسے مدد فرما رہے ہیں اس سے زیادہ مدد فرمائے. غزوہ بدر کی طرح اللہ رب العزت ان کے حق میں فرشتوں کو نازل کرے اور دشمن کو نیست و نابود کرے. دشمن کا حشر ایسا ہی کرے جیسے بیت اللہ پر چڑھائی کرنے والا ابراہیم کا لشکر ہلاک ہوا. اللہ اپنے ابابیلوں کو بھیجے اور اس دشمن کو ہلاک کر دے. اللہ اس دشمن کو ایسا ہی ہلاک کر جیسے تو نے فرعون کو ہلاک کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نکلا. یا اللہ ان کو ایسے ہی ہلاک برباد کر جیسے تو نے نافرمان قوموں کو ہلاک کیا اور اپنے نیک بندوں کو بچایا. ابراہیم علیہ السلام کو یا اللہ جیسے تو نے آگ سے بچا لیا، آگ بے ضرر بنا دی گئی. دشمن کی طرف سے آنے والا ہر حملہ، ہر میزائل، جنگی زمینی زمین کی طرف سے وار ہو، زمینی حملہ ہو، فضائی حملہ ہو، سمندری حملہ ہو، یا اللہ تو دشمن کے ہر حملے کو ناکام فرما اور مجاہدین اسلام کو فتح عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.